أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے آج، کیونکہ لاسٹ ہماری جو آیت نمبر 7 تھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اس کو آج ہم کمپلیٹ بھی کریں گے۔ اس کا ترجمہ تو آج ہو گیا ہے، لیکن ہم اس کی تفسیر تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ هو الذی، وہی ہے جس نے انزل علیک، نازل کی آپ پر، الکتاب، قرآن، کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ محکم ہیں، یعنی جس میں واضح احکامات ہیں، اور وہ ام الکتاب ہیں، یعنی کہ اصل ہیں کتاب کا، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی کہ متشابہ ہیں، باہم ملتی جلتی ہیں، اور کچھ ایسی یعنی کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے فہم سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہمارے فہم میں نہیں آتی، وہ ہمیں مشتبہ ہو جاتی، ہمیں صحیح طرح سے ہماری عقل میں نہیں سماتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ، اما یہ اس طرح کا فَأَمَّا یہ لفظ ہے نا، یہ انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ایز فار ایز، یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے ایز فار ایز، یعنی کہ تو رہے وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغن، ٹیڑھ ہے۔ اب یہ جو زیغن کا لفظ ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے یہی جو لفظ 3 لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، روٹ ورڈ نا آپ اس کے اندر ہی پہچانیں، یہ جو لفظ ہوتے ہیں ان کے اندر ہی روٹ ورڈ ان کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو روٹ ورڈ نکالنے کے طریقے سمجھاتی جاؤں گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ 3 لفظ ہیں اور یہ 3 ہی اس کے روٹ ورڈ ہیں، یعنی کہ زے، زا، یا اور غین، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے حالت استقامت سے ایک طرف مائل ہو جانا، یعنی کہ کوئی چیز سیدھی کھڑی ہوئی ہو اور وہ ذرا سی ایک طرف جھک جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی لکڑی سیدھی کھڑی ہوئی ہو اور وہ تھوڑی سی ایک طرف جھک جائے تو اس کا مطلب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹیڑھی ہے۔ یہ ہم گھڑی بھی جیسے ایک طرف جھک جائے تو ہم کہتے ہیں گھڑی ٹیڑھی لگی ہوئی ہے۔ تو زیغ کا مطلب ٹیڑھ سے ہے، یعنی ان کے دل سیدھے نہیں ہیں، سیدھے۔ اب سیدھا ہمیں پتہ ہے نا، آپ کو سیدھا کا مطلب ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پر سیدھا، کیونکہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، وہی سیدھا، دل بھی سیدھا ہونا چاہیے اس کے لیے۔ دوسری ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا سالم دل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے۔ قلب سلیم یعنی سالم دل، دل کہیں سے خراب نہ ہوا ہوا، پیور ہارٹ کے ساتھ، جیسا دل ہے ویسا کا ویسا لے کے جائے، اس کے اندر کوئی برائی اور کوئی خرابی نہ پیدا ہو۔ ہم اس دنیا میں ہم اس دل کو سنبھالنے ہی تو آئے ہیں۔ آگے آیات میں ہم یہی دیکھیں گے آگے کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی پیدا کی ہیں کہ جو ہمارے دل کے اندر ٹیڑھ پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔
تو یہ جو ٹیڑھے دل والے لوگ ہیں نا, ان کے دل کے اندر, کیونکہ ظاہر ہے ان کے دل ٹیڑھے ہیں, ان کو ہر بات ٹیڑھی لگتی ہے, تو یہ فیتبعون, اب یہ دیکھیں اس میں تا بے, تا با اور آئین, یعنی تے بے اور آئین, تا با آئین اس کے اندر اس کا روٹ ورڈ ہے تبا. تبا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کی پیروی کرنا, یا اس کے فٹ سٹیپ کو کے اوپر چلنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا پیروی. اتباع, اتباع بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نا رسول کی اتباع, اتباع یعنی ان کی پیروی کرنا, ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنا. تو یہ اس چیز کی بات کی, جیسے کہتے ہیں نا بال کی کھال نکالنا, اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یعنی کہ ہر چیز کو وہ لاجک پہ اتنا لے کے جا کے ہر بات کو کوریدنا, کھوٹ کا سوٹنا. جو ہم نے یاد ہے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جب ان کو یہ حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم ایک گائے ذبح کرو, تو انہوں نے کیا کہا تھا, گائے کیسی ہو, اچھا چلے سمجھ آ گئی کہ درمیانی عمر کی ہوگی, اچھا بتایا اس کا رنگ کیسا ہو, پھر رنگ بھی بتا دیا گیا, تو بتایا کہ پوچھ رہے ہیں کہ اور کیسی ہو, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ جو بال کی کھال نکالنا اور یہ سب کرنا, یہ کیوں کوئی کیوں کرتا ہے یہ سب؟ اگر میں اپنے بچے کو بولوں کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو, تو وہ مجھ سے پوچھے کہ اچھا ماما ٹھنڈا چاہیے کہ گرم, تو میں کہوں گی ہاں گرم چاہیے. اچھا ماما ٹیپ واٹر چاہیے کہ فلٹر واٹر چاہیے, تو میں کہوں گی اچھا فلٹر واٹر دے دو. پھر وہ مجھ سے پوچھے کہ شیشے کے گلاس میں لا کے دوں کہ اسٹیل کے گلاس میں, تو پھر میں ایک دم میں اس سے کیا کہوں گی, ایک کام کرو تم رہنے ہی دو, میں خود ہی پی لوں گی جا کے. یعنی کہ زیادہ سوالات کا مطلب عموماً جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان عمل نہیں کرنا چاہتا, بات برائے بات کر کے وہ اس بات کو اسی بات میں گھما کے ختم کر دینا چاہتا ہے, زائل کر دینا چاہتا ہے اس بات کو. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت کی جو چیز آ رہی ہے اسی کے اندر, کہتے ہیں نا پوائنٹ آؤٹ, انگلی کی غلطی مت نکالو, ایک محاورہ یہ بھی ہے نا. آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے اردو بھی ٹھیک کرنی پڑے گی, بہت سارے لوگوں کی اردو جو ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے. تو انگلی کی غلطی نکالنا, یعنی کہ اگر آپ کوئی بات کہے تو اس بات کو کے بجائے کہیں اور کسی اور چیز پہ کی طرف بات کو گھما لینا. تو یہ اصل میں ان کا کام یہی ہے, یہ جو ٹیڑھ والے دل والے لوگ ہیں نا, ان کا کام یہی ہے. اور اپنے آپ کو اس میں سے الگ نہ سمجھیں, ہر آیت میں اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے. میں نے اور آپ نے, ہم دونوں نے اس چیز کو ہر آیت کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ان آیت میں کہیں پہ فالٹ کرتی ہوں یا نہیں کرتی, بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اس میں ڈھونڈیں اپنے آپ کو. پہلے سے یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ میں تو نہیں ہوں. جیسے کل میں نے آپ کو ان الذین کفروا کی کیٹیگری میں اپنا آپ دکھایا تھا نا, بالکل اسی طرح یہ فی قلوبہم زیغ میں بھی کہیں نہ کہیں ہم فال کرتے ہوں گے. اپنے آپ کو اب ہم نے درست کرنا ہے انشاءاللہ. فیتبعون, بس وہ پیروی کرتے ہیں, ما اس کی جو, یہ دیکھیں ما موصولہ میں نے بتایا تھا جو, تشابہ, یہ متشابہات کا جو ورڈ ہے نا, اس کا بھی روٹ ورڈ شین با اور ہا ہے, ٹھیک ہے, شبہ, شبہ سے, صحیح ہے, شبہ جیسے ہم شبہ کہتے ہیں نا, شک و شبہ, تو یہ ورڈ بھی اسی سیم وہی ہے, اسی روٹ ورڈ سے, شین با اور ہا. آپ دیکھیں یہ تین ورڈ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں, یہ ہا بھی ہے اس کے اندر, یہ بھی, صحیح, شین با ہا, اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں شین با ہا آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک. تو من ہو, اس میں سے, من اور ہو, یہ اصل میں کیا ہے, من الگ اور یہ ہو الگ. یہ ہو آپ کی ضمیر ہے واحد مذکر کی, اس کے لیے آ گیا, ٹھیک ہے, بمانے اس. ابتغاء, چاہنے کو, ابتغاء کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے بے, غین اور یا, بغی. یہ اس کا اچھا, اس کا جو, یہ آپ کو میں نے بتا دوں کہ الف, واو اور یا جب بھی کسی روٹ لیٹر کے اندر آئیں گے نا, تو وہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو انٹرچینج کرتے ہیں. کبھی واو جو ہے وہ الف بن جاتا ہے, کبھی واو غائب بھی ہو جاتا ہے, کبھی واو جو ہے وہ یا بن سکتا ہے, یا واو بن سکتا ہے, الف واو بن سکتا ہے. یہ مطلب یہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکسچینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ غائب بھی ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو ایسا بھی لگے گا کہ غائب ہو رہے ہیں یہ, تو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتی جاؤں گی کہاں کہاں پر یہ غائب ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پر مشکل حروف ہیں وہ ہم آپ کو نہ دیں, یعنی کہ روٹ لیٹرز ہم ایسے مشکل والے نہ سنیں آپ سے. لیکن آپ اگر اس کو سمجھنے لگ جائیں گے نا, ایک دفعہ آپ کو مشکل لگے گی آپ کو کہ ہم روٹ لیٹر بھی یاد کریں, ہم ترجمہ بھی یاد کریں, ہم تو بہت مشکل ہو رہی ہے. لیکن سچ بتاؤں کہ یہ یاد کرنے کے بعد آپ کو فائدہ بہت ہوگا. یہ دیکھیں فے, یہ فا تا نون. اب یہ جو بغی کا ورڈ ہے نا, اس کو ذرا سمجھ لیجئے. اس کا معنی ہوتا ہے اعتدال سے باہر نکلنے کی چاہت کرنا. یعنی کہ ایک چیز ہے, فرض کریں کہ ایک پائپ ہے, پائپ میں سے پانی گزر رہا ہے,
اور پانی گزر رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی پائپ میں سے گزر رہا ہے تو پائپ سے آس پاس پانی نہیں نظر آ رہا, لیکن اگر پائپ کے اندر کہیں سوراخ ہلکا سا بن جائے تو اس کے اندر سے پانی رس رس کے باہر نکلنا شروع ہوگا اور فرش خراب ہو رہا ہوگا, ہے نا. تو وہ جو چاہت ہے نا کہ سیدھی جگہ سے نکلتے ہوئے کوئی نکلنے کی چاہت کرنا, وہ چاہت جو ہے وہ بغی ہے. اسی سے ہم لفظ بغاوت بولتے ہیں اردو میں. اردو میں بغاوت کیا ہوتی ہے کہ سیدھے چلتے چلتے ایک دم سے انسان سرکشی پہ اتر آئے. بغاوت وہی ہوتی ہے نا کہ انسان محکومیت میں سے ہوتے محکوم ہوتا ہے. رعایا جو ہے وہ بغاوت کب کرتی ہے, جب وہ بادشاہ کے انڈر سے باہر سپرویژن سے باہر نکلنا چاہتی ہے. تو یہ بغی جو ہے وہ اسی سے معنی نکالا ہے انہوں نے, چاہنے کو, یعنی چاہت ہے یہ اسے, یہ بغاوت یعنی اس سے نکلنے کی چاہت. اور کیا نکالنا چاہتے ہیں یہ فتنہ, فتنتن. فتنتن کو اچھی طرح سمجھ لیں, کیونکہ اردو زبان میں جو فتنہ لفظ بولا جاتا ہے نا وہ بڑا عجیب سے معنی میں بولا جاتا ہے کہ کوئی چیز فتنہ ہے. فتنہ کو ہم پتہ نہیں, میں ڈیفائن نہیں کر سکتی شاید کس معنی میں لیا جاتا ہے, لیکن اصل معنی جو فتنہ کا ہے نا, فاتا نون فتنہ سے ہے, فتن سے, اور اس کا معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں تپا کر اس کے کھرے کھوٹے کو الگ کرنا, یعنی اس کو خالص کرنا. آپ کو پتا ہے نا 22 کیرٹ کا گولڈ ہوتا ہے, 24 کیرٹ کا گولڈ ہوتا ہے. یہ کیرٹ کیسے بنتے ہیں کہ کسی میں 22 کیرٹ کے اندر جو ہے امپیورٹیز موجود ہوتی ہیں, اور جو 24 کیرٹ کا ہوتا ہے اس میں سے ساری امپیورٹیز ختم کر دی جاتی ہیں, اس لیے سب سے زیادہ ایکسپینسو 24 کیرٹ کا ہوتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے وہ یہاں سے نکلا کہ فتنہ, اس کو سونے کو آگ میں تپانا. پھر آگے چل کر یہی لفظ جو ہے وہ انسان کو آگ میں ڈالنے کے مفہوم میں بھی آ گیا, یفتنون, کہ وہ جلائے جائیں گے آگ میں. یہ لفظ قرآن مجید میں آتا ہے. اور پھر اسی سے آگے چل کر یہ لفظ جو ہے وہ کھرا کھوٹا پہچاننے کے لیے بھی آ گیا, یعنی کہ کھرا کھوٹا الگ ہو جائے, کہ جب انسان کو کسی امتحان میں یا آزمائش میں ڈالا جائے تو انسان کا کھرا کھوٹا سمجھ آ جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر نارمل حالات ہیں آپ کے تو آپ دین پہ بھی عمل کر رہے ہیں, نارملی آپ اپنا سارے کام کریں, لیکن اگر مشکل حالات آ جاتے ہیں تب آپ اپنی نمازیں ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں, تب آپ دین پہ صحیح عمل کر رہے ہیں یا نہیں, تب آپ اللہ سے متنفر تو نہیں ہو رہے. جب آپ پہ آزمائش یا مشکل حالات آتے ہیں تب آپ کا صحیح جو انسان کا, کسی بھی انسان کا جو صحیح باطن ہوتا ہے نا, باطن یعنی کہ اندر کا جو انر جو انسان ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. آپ دیکھیں غصے میں انسان جو ہے وہ جس حساب سے بیہیو کرتا ہے, تو عموماً وہ آزمائش کا ہی ٹائم ہوتا ہے نا, غصہ کا وقت ہے, جب آپ غصے میں ہوتے ہیں, جب آپ پریشان ہوتے ہیں, تو اس ٹائم انسان جو بول رہا ہوتا ہے, جو کر رہا ہوتا ہے, وہ اس میں اس وقت کے بارے میں ایک بڑے بزرگ کا کال ہے, میں ان کا نام بھول گئی ہوں اب, اس لیے میں بول نہیں رہی ہوں کہ کہیں کوئی غلط نہ ہو جائے. تو کہ غصے میں انسان کا کلام مت بھولو, کیونکہ وہ انسان جو غصے میں بول رہا ہوتا ہے وہ انسان کا اپنا انر ہوتا ہے, جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں نا سوچوں کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے, کیونکہ انسان جو کچھ سوچ رہا ہے, جیسے میں کسی کے بارے میں کچھ غلط سوچتی ہوں, میں اس سے بغض رکھتی ہوں, اگر میری کبھی اس سے لڑائی ہو جائے نا تو غصے میں وہ باتیں جو میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں گی نا, وہی میرے ذہن میری منہ سے نکلیں گی, وہ چیزیں میرے منہ سے غصے میں نکل جائیں گی, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو چیزیں میرے اندر پل رہی ہوں اس کو کوئی وے آؤٹ نہ ملے. اسی لیے سوچوں کو بہت صاف اور پاک رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے بارے میں آپ کے دل میں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں, بغض ہے, سب کچھ, تو اس کو نکالیں, اس کو صاف کریں, اس کے بارے میں اچھا گمان کریں, ورنہ کیا ہوگا کہ ایک نہ ایک دن وہ آپ کے منہ سے نکلے گا, اس کے سامنے نہ نکلے کسی اور کے سامنے نکل جائے گا. تو فاتانون فتن سے جو ہے اس کا معنی پھر آزمائش لیا جانے لگا. تو یہاں پر بیسیکلی فتنہ جو ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا, لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا, یا پھر دین میں ٹیڑھ یا بگاڑ پیدا کرنا, یا دین کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا کرنے کے معنی میں یہاں پر آ گیا یہ. تو چاہنے کو فتنہ, وابتغاء, اور چاہنے کو, تأویلی ہی اس کا مطلب. تأویل جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ, واو اور لام. یہ تھوڑا سا اب یہ لام تھوڑا ڈسٹنٹ چلا گیا واو سے, درمیان میں یا آ گیا. تو تأویل اول سے ہے. اول کیا ہوتا ہے؟ پہلا, صحیح ہے. تو پہلا کا معنی ہوتا ہے یعنی اس کا اصل, یعنی اس کا اصل جو ہے وہ اس کا اصل کیا ہے, اس کا مطلب, یعنی اس کا مطلب
جاننے کے لیے. جو بھی چیز جو بھی آیت ہے اس کا اصل مطلب جاننے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کے اصل کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ اس کا اصل تو آپ کو پتہ ہی نہیں. جب متشابہات آیات ہمیں پاس آئی ہیں جیسے الف لام میم ہے, الف لام میم کے پیچھے اگر کوئی پڑ جائے اور کہے کہ اس کا مطلب پتا چل جائے کسی طرح کوئی جوڑ توڑ کر کے کہ الف کے اتنے ہندسے ہیں, با کے لام کے اتنے 3 ہندسے ہیں, اور اس طرح کر کے کوئی جوڑ توڑ کر کے اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کرے, تو یہ کیا ہے؟ وقت کا ضیاع. دوسری بات کہ جب جو چیز آپ کو بتائی ہی نہیں گئی اس کے پیچھے پڑنے کا فائدہ. اور کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ برکت کا سبب سمجھ کے اس کو وال ہینگنگز بناتے ہیں, اس کی گھر کے باہر لگاتے ہیں, یا پھر اس کا ورد شروع کر دیں. تو یہ سب چیزیں تو ہمیں بتائی نہیں گئی نا. تو جو چیز ہمیں بتائی نہیں گئی جس کو, تو پھر ہم اس کے پیچھے پڑھنے کا, جس چیز کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتا, اس کی برکات کا بھی نہیں پتا نا ہم کو, تو پھر ہمیں اس کو لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس طرح کی وال ہینگنگز بنانا اور یہ سب چیزیں بھی صحیح نہیں ہیں. پھر آگے دیکھیں وما یعلم, وما, اب یہاں دیکھیں ماں کا معنی ہے موصولہ ہے جو, اور ماں کا معنی یہاں پر نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب جب بھی ماں کا معنی نہیں آئے گا نا, عموماً کوشش ہوگا کیا کہ اس کے آگے الا لکھا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کا معنی بھی جو ہے وہ نہیں بنتا ہے جب آگے جملے میں الا آ رہا ہو, ٹھیک ہے. تو یہاں ماں کا معنی نہیں لیا جائے گا. اور نہیں یعلم, جانتا, تأویلہ, اس کا مطلب, الا, سوائے یا مگر, اللہ کے, اللہ کے علاوہ اس کا مطلب جانتا ہی نہیں کوئی, کیونکہ اللہ ہی تو ہمارے تمام علم کا منبع ہے. منبع کا معنی ہے اوریجن, اللہ ہی سے سارا علم نکل رہا ہے. اللہ کا علم سب سے زیادہ اور وسیع ہے, بلکہ کلی علم ہی اللہ کا ہے. پھر والراسخون, اب یہ جو راسخون ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را سین خا, یہ رسخا, اس کا معنی ہوتا ہے راسخ. اردو میں ہم راسخ بھی بولتے ہیں. راسخ کس کے, ہم کیا کہتے ہیں راسخ کس کے لیے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پیڑ کی جڑیں زمین میں راسخ ہو چکی ہیں, یعنی گہری ہو چکی ہیں. یہ ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں, اگر آپ کو یاد نہ رہے تو میں بتاؤں, یہ اردو کا جملہ ہے, اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جن کی جڑیں پختہ ہوں, جن کے اندر علم اتنا ہو کہ ان کا علم بالکل شیلو علم نہ ہو, بلکہ بالکل گہرا علم ہو, گہرائی سے علم ہو. جیسے جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں نا, جیسے ابھی آپ جس لیول پر ہیں اس لیول پر میں بھی تھی پہلے کبھی, تو جب میں پڑھتی تھی تو جو ٹیچر نے بتا دیا بس اتنا کافی ہے. لیکن جب ہم پڑھانے بیٹھتے ہیں نا, تو آپ یقین کریں میری پوری ٹیبل پر جو ہے وہ کتابیں بکھری ہوتی ہیں. تو ایک ایک ایک, کبھی یہ والی بک, کبھی یہ والی بک, کبھی یہ والی بک. تو اتنا زیادہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا علم آتا ہے, اور جو میں تھوڑا سا علم آپ کو دے پاتی ہوں, میرا کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے, لیکن صرف بتانے کا صرف مقصد یہ کہ جب آپ تھوڑا سا بھی پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو جو عالم ہوتے ہیں, جو مفتی ہوتے ہیں, تو انہوں نے کتنا پڑھا ہوتا ہے نا, اور ہم ان کو کتنے آرام سے فور گرانٹیڈ کہتے تھے, تو مولوی ہیں, یہ تو مولانا ہیں, اور یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں. تو ان کا کتنا علم ہوتا ہے. اور یہ جو علم والے ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں کہ جو عالم ہے اس کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر. جیسے چاند جو ہے وہ روشن ہے, اور سب سے الگ اس وقت جب چاند روشن ہوتا ہے تو ستارے کوئی نہیں دیکھتا, جب چاند چلا جاتا ہے تو پھر ستارے نظر آتے ہیں نا. تو عابد کون ہوتا ہے؟ جو عبادت گزار ہے, صحیح ہے. اور جو عالم ہے وہ کون ہے؟ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, علم حاصل کرتا ہے, علم پھیلاتا ہے, وہ عالم ہے. تو اس کی فضیلت, عالم کی فضیلت زیادہ کیوں ہے عابد سے؟ اس لیے کیونکہ عابد کی جو بھی کوششیں کاوشیں ہیں اس کی اپنی ذات تک کیا ہے, مخصوص ہے, مطلب اپنی ذات کی حد تک ہے, محدود ہے. جبکہ عالم جو ہے, جو پڑھ رہا ہے, جو سیکھ رہا ہے, وہ آگے سکھا رہا ہے, اس کی جو کاوشیں اور کوششیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں, اس سے علم آگے پھیل رہا ہے, اور لوگ بھی جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ عابد اور عالم کا اس طرح سے فرق ہے. تو دیکھیں علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے. اس وقت جو آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, اس کا بہت اجر ہے. اس وقت اگر آپ 4 نفل زیادہ پڑھ رہے ہیں, 5 اگر مطلب آپ اس وقت نمازوں میں لگ جائیں, تو اس سے زیادہ اجر اس وقت یہ ہے کہ نہ, میں فرض نماز کی بات نہیں کر رہی, میں نوافل کی بات کر رہی ہوں, کہ اس سے زیادہ فضیلت اس وقت اس بات کی ہے کہ آپ اس وقت علم حاصل کریں, کیونکہ یہ ضرورت ہے نا ہماری, یہ ضرورت ہے ہماری کہ ہم علم کو حاصل کریں. کیونکہ دیکھیں جب معرفت آئے گی نا, تبھی تو عبادت میں لذت آئے گی, ورنہ ہماری عبادتیں وہی روبوٹک اور
میکینیکل ہوں گی. تو دیکھیں تو یہ جو راسخ والے علم والے ہیں نا, یہ کیا کہتے ہیں, یہ فی العلمی, اور یہ راسخ کس میں ہے, ان کی جڑیں کس میں پوری ہیں, فی العلمی, علم میں. یقولون, وہ کہتے ہیں, یہ قاف اور علم ہے, علم کا روٹ ورڈ آپ کو پتا ہے عین لام میم, دیکھیں عین لام میم لکھا ہوا ہے. یقولون ہے قاف واو لام قول, صحیح ہے, قول سے یقولون, وہ کہتے ہیں آمنا. آمنا جو لفظ ہے وہ ہے حمزہ, میم اور نون. الف کے اوپر کوئی بھی حرکت لگی ہوتی ہے نا, پھر ہم اس کو الف نہیں حمزہ بولتے ہیں عربی زبان میں, صحیح ہے. تو اس لیے پریشان مت ہو کہ میں اس کو حمزہ کیوں کہہ رہی ہوں, حمزہ میم نون ہے یہ, امنا سے, امن سے, اور اس میں ایک اور نون الف نہ ایڈ ہوا ہوا ہے ہم کے لیے, صحیح ہے, یہ ہم, یہ رہا, تو یہ بن گیا شد بن گیا, پھر دونوں مل کے آمنا, ایمان لائے ہم. امنا ایمان کا روٹ ورڈ ہے, امن, صحیح ہے. یہ آگے اور جگہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوگا, آپ دیکھیں گے. بھی, با جو ہے وہ ساتھ, صحیح ہے, ود, اور ہی اس پر, کس پر, جو بھی یہ جو چیزیں, یہ جو متشابہات اور جو بھی علم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس قرآن پر, ہی اور اس کتاب پر, ٹھیک ہے. کلن, سب کچھ, من اندی, اندی جو ہے وہ نزدیک کے لیے آتا ہے, یعنی کہ میں کہتی ہوں نا کہ جیسے ایک لفظ بولوں کہ میرے نزدیک یہ بات ایسی ہے, تو نزدیک یعنی اندی, تو پاس سے. من اندی ربنا, پاس سے ہے ربنا, ہمارے رب کے. یعنی یہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں نا, یہ صحیح سمجھ پاتے ہیں. پھر یہ آپ دیکھیں ان کے پاس کتنا نالج ہوگا, یہ کیوں نہیں بال کی کھال نکالنے بیٹھ رہے, ان کو تو زیادہ بال کی کھال نکالنی چاہیے نا, ان کے پاس تو بہت علم ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے نا یہ بات کہ ایسا کیوں نہیں کر رہے کہ یہ ٹیڑھے دل والے جو ہے وہ بال کی کھال نکال رہے ہیں, یہ راسخون فی العلم کیوں نہیں کر رہے. جتنا علم آتا ہے نا انسان کے اندر, اتنا انسان خاموش ہوتا جاتا ہے. جب انسان کو علم نہیں ہوتا نا, آپ دیکھیں گے ایک ایسی محفل میں جہاں پہ زیادہ کم علم لوگ ہوں گے, زیادہ باتیں کر رہے ہوں گے اور زیادہ بحثیں کر رہے ہوں گے دین میں, لیکن جتنا زیادہ ان کے اندر جب علم آنا شروع ہوگا نا, وہ خاموش ہوتے چلے جائیں گے. پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ نہیں, دین میں نے بحث نہیں کرنی, جتنا علم مجھے آتا ہے نا بس اتنی بات کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کرنا. انسان خود بخود گہرا ہوتا جاتا ہے, جو گہرے انسان ہوتے ہیں نا وہ کم باتیں کرتے ہیں. پھر وما, اور نہیں, یذکرو, یذکرو, اس کا معنی ہے, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ذال کاف را, ذکر. ذکر ہم کہتے ہیں نا ذکر کرو, ذکر اذکار, تو ذکر کا معنی ویسے تو ہوتا ہے یعنی کہ یاد کرنا, جیسے یاد کرنا, جیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں نا ہم, ذکر کرتے ہیں تو اللہ الصمد, اللہ لا الہ, اللہ لا الہ الا اللہ, یہ سارے جو ہمارے کلمات ہیں ان سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا. تو آپ کو پتہ ہے ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے قلبی اور ایک ہوتا ہے لسانی یعنی زبانی. قلبی ذکر بھی ہوتا ہے, اور زبان سے ذکر تو آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے نا کہ کیا ہوتا ہے. قلبی جو ذکر ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کا دل بھی ذکر کرتا ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کا دل ذکر کر رہا ہے؟ آپ کی زبان بھلے خاموش ہے لیکن آپ کی سانسیں, آپ کا دل, آپ کی دل کی دھڑکن وہ ذکر کر رہی ہے, وہ اللہ کو یاد کر رہی ہے. یہ آپ محسوس کرتے ہیں, یا یہ وہ شخص محسوس کرتا ہے جو بہت بیمار ہوتا ہے, یا جو بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اور جس میں سکت نہیں ہوتی کہ جو ہے کہ میں زبان ہلا کے بولوں, میں کچھ پڑھوں, تو وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے, جو اللہ کے قریب ہوتا ہے, جس کا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے نا, اس کا دل بھی, اس کی دل کی دھڑکن بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے. کبھی خاموش لمحوں میں موبائل کو چھوڑ کر آپ یہ محسوس کریں, جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں نا تو موبائل کو رکھ دیا کریں دور, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے دل میں سوچا کریں کہ میں اللہ کے کتنے قریب ہوں. دیکھیں سیلف انالیسس بہت ضروری ہے. آج ہم جس دور میں ہیں نا, اس وقت انسان نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ وہ اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ بھی کہیں ضائع نہیں کرنا چاہتا, اور وہ ضائع وہ کس طرح نہیں کرنا چاہتا کہ ہر لمحے کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہے. تو اس انٹرٹین میں وہ موبائل اٹھا لیتے ہیں ہم لوگ, اور موبائل اٹھا کے, اور اس میں میں بھی شامل ہوں, ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر کے صرف میں کوئی بہت پارسا بن رہی ہوں, نہیں,
ہم سب اسی میں اس طرح کے ہیں نا. تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ ٹائم جس میں ہمیں سیلف انالیسس کرنا تھا, ہم نے اپنے آپ کو اپنے سارا دن کو سوچنا تھا کہ میں نے آج کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, آج میں نے کیا آج حاصل کیا ہے علم میں اور سب کچھ, اس سب کو ہم کیا کرتے تھے, ایک کے بعد ایک ویڈیوز, ایک کے بعد ایک پوسٹ, ایک کے بعد ایک میسیجز, اور یہ سب چیزوں میں اپنا ہمارے سیلف انالیسس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, اور ہم اسی طرح بس کرتے اسکرال کرتے سو چکے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا خیال موبائل کا آتا ہے, اور سب سے پہلے ہم نے جو ہے موبائل ہاتھ میں لینا ہوتا ہے. تو یہ جو ہیبٹ ہو گئی ہے نا ہم لوگوں کی, واقعی میں خود بھی اپنے آپ کو اس چیز پہ اب کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کو ہمارے اندر کہ ہمارا جب پہلی ہمارا آنکھ کھلے تو ہم سب سے پہلے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے نا. سب سے پہلے تو اللہ ہمیں یاد آنا چاہیے کہ جب ہماری آنکھ کھلے تو ہم کہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تبھی تو جب قبر میں آنکھ کھلے گی ہماری تو عادتاً ہم یہ بولیں گے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. ہم الحمدللہ الذی ہمارا بولنے کی عادت ہوگی تو ہماری جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو ہم یہی بولیں گے. آپ کو پتہ ہے انسان کا جو سارا دن جن خیالات کے ساتھ, جن چیزوں کے ساتھ گزرتا ہے نا, وہ انسان کی اپنی انر ہیبٹ بن جاتی ہے, اور وہ چیز جو ہے وہ انسان کو اسی طرح کے انسان کو خواب بھی آتے ہیں, اسی طرح کی انسان کی اپنی کیفیت رہتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو شخص جتنا ایمبیشیس ہوگا جو بھی چیز, تو اس کی پوری زندگی اس چیز پہ محیط ہوگی. یعنی کہ اب کوئی شخص فٹ بالر ہے, بالر یعنی کہ جیسے ہے یا کچھ, تو وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا اور اسی طرح میں کرتا رہے گا. اور آپ کو پتہ ہے جو انسان کا آخری عمل ہے نا, وہ انسان کا اس کے اوپر ہوگا جو انسان جس حساب سے وہ زندگی گزارتا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ, جیسے اب بہت آتا ہے ویڈیوز پہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کوئی خطاب جو ہے وہ خطیب جو ہے وہ خطاب دیتے ہوئے, یعنی کہ خطیب جو ہوتے ہیں جیسے جمعے کے کیا ہوتا ہے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ان کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے. کچھ جو ہے وہ نماز میں سجدے میں گر کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. آج میں نے اتنا پیارا ایک واقعہ میں نے پڑھا, میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا روٹین یہ تھا کہ وہ ایک لمبے سفر پہ نکلتا تھا اور جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا, اور بہت اس کا اچھا وہ نیک آدمی تھا. تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا تو بہت خطرناک حالت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو اس کو جو وہاں کے ریسکیو ورکرز ہوتے ہیں انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈالا, اس کو لے کے جا رہے تھے. تو انہوں نے سنا پیچھے کہ وہ کچھ گنگنا رہا ہے جیسے, تو انہوں نے جب غور کیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا. اور وہ اتنا وہ جو یہ کہانی جو لکھ رہا تھا وہ وہی ریسکیو ورکر تھا, اور اس نے کہا کہ وہ اتنی مسحور کن آواز تھی کہ میں میرا دل ایسا لگا کہ کچھ جیسے رک گیا ہے, ایک دم سناٹے میں آ گیا میں, اور میں سنتا جا رہا تھا. اور پھر اچانک جو ہے پھر اس نے دیکھا کہ وہ آواز بند ہو رہی ہے, ہلکی ہو گئی ہے. میں نے پلٹ کے دیکھا تو اس کی انگلی جو ہے وہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف تھی, اور پھر اسی وقت اس کا جو ہے وہ دم نکل گیا. اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں خود زارو قطار رو رہا تھا, میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اور اس کا اپنا دل اتنا, اس کو اتنی وہ اداسی ہوئی نا کہ یہ چلا گیا. کسی غیر کے لیے کوئی انسان اتنا زیادہ پریشان یا فیل نہیں ہوتا نا اس کو کہ کوئی اچھا ہاں کوئی تھا. وہ تو بالکل ایسی کوئی, وہ تو اس کے اندر روز کا کام تھا, وہ ریسکیو کرتا تھا لوگوں کو. تو وہ بتاتا ہے کہ یہ باتیں پھر جب میں نے جس کو بتائیں وہ سب جو ہے وہ اس کے جنازے کے لیے پتہ کرتے رہے کہ کون ہے یہ, اور ہم اس کے جنازے میں شریک ہوں گے. اور اس کے جنازے میں بے شمار لوگ تھے صرف اس وجہ سے کہ اس کی یہ بات جو آخری جو اس کے لمحات تھے یہ ذکر ہوئے تھے لوگوں کو. تو صرف اس کا یہ عمل آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے دلوں کے بدلنے کا سبب بھی بن گیا. اور اسے تو نہیں پتا نا, اس نے تو یہ پلان بھی نہیں کیا تھا کہ میں ایسا کچھ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے لیے کتنا اجر جو ہے وہ رکھ دیا. آپ دیکھیں کہ جو انسان اس کے بارے میں جب بعد میں پتا چلا, اس کے بھائی نے بتایا کہ یہ حافظ قرآن تھا, یہ لمبے سفر پہ جاتا تھا تو کہتا تھا میں انجوائے کرتا ہوں اپنا سفر کیونکہ میں راستے میں قرآن حفظ کرتا ہوا اور اس کو دہراتا ہوا جاتا ہوں. تو وہی اس کی عادت تھی نا قرآن پڑھنے کی, تو وہی قرآن پڑھتا ہوا وہ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے انشاءاللہ. ہمیں بھی ایسی ہی ہیبٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. وما یذکروا, تو ذکر پہ تھے کہ ذکر جو ہے وہ زبانی اور قلبی دونوں ہوتا ہے. تو اسی سے لفظ آگے نکلا یاد دہانی, اور یاد دہانی سے پھر آگے چل کر یہ بنا نصیحت. صحیح ہے, نصیحت بن گیا یہ.
تو نصیحت نہیں پکڑتے الا اولل الباب، جو کہ یہ میں نے کل بھی بتایا تھا یہ والا لفظ آپ کو کہ لام با با اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عقل والے، یعنی لام بابا کا جو معنی ہے وہ بیسیکلی معنی ہے لب سے، یعنی کہ مغز، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ کوئی بھی والنٹ وغیرہ یا کوئی بھی کیشو نٹ وغیرہ جو بھی توڑتے ہیں، کچھ چیز توڑتے ہیں تو اس کا جو مغز ہوتا ہے نا، جو اصل ہوتا ہے وہ لب کہلاتا ہے. تو انسان کا بھی جو دماغ ہے اس کے اندر جو لب ہے، جو بھیجا مغز ہے، اس کے اندر اصل کیا ہے؟ عقل. بھیجے میں ہی تو عقل ہوتی ہے نا انسان کے مغز میں. تو یہ تو عقل والے یعنی جو اصل میں صحیح طور پہ سمجھ رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ والے جو ہیں وہی نصیحت اس چیز سے پکڑتے ہیں. جن کے دل میں دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر نصیحت نہیں پکڑتے. آپ کو پتہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. انسان کا جو دل ہے نا، اگر دل مائل نہ ہو تو انسان کو آنکھوں دیکھا بھی نہیں دکھائی دیتا، اس کو آنکھوں دیکھی نصیحت نہیں دکھائی دیتی، اس کو اتنی نشانیاں نہیں نظر آئیں گی. اگر اس کا دل جو ہے وہ مائل ہو رہا ہے نا، تو پھر وہ دیکھ کر بھی، جو نہ بھی دیکھے نا، تو اس کو بہت ساری چیزیں وہ امیجن کر سکتا ہے، بہت دور تک دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نا دعا کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنے دین پر جمائے. ہمارے دل اگر سیدھے ہو جائیں گے نا تو ہمارا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا. ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے لیے بہت زیادہ دعا کریں، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی مدد کے ساتھ ہمارا معاملہ سیدھا ہوگا، ورنہ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کمال نہیں ہے یہ. تو یہ دعا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، اور پورے کورس میں آپ نے ہر روز نماز میں یہ دعا اپنے لیے مانگنی ہے. یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوبی، اے دلوں کو پھیرنے والے. قلب کا جو لفظ ہے نا، قلب جو ہمارا دل ہے، قاف لام بے قلب، یہ کبھی ایک حالت پہ نہیں رہتا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ پھیرنے، الٹ پھیر کرنے والا. تو دلوں کو پھیرنے والا، مقلبی میں دیکھیں قاف لام بے یہی ورڈ ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کو دل جو ہے وہ آپ کا چاہ رہا ہوتا ہے میں آئس کریم کھاؤں، اور کبھی آئس کریم ہی سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے. تو کوئی مطلب یہ دل جو ہوتا ہے نا آپ کا ایک حالت میں نہیں رہتا. تو ثبت قلبی، ثابت قدم کر دے قلبی، میرے دل کو. یہ دیکھیں یہ جو گول یا چھوٹی یا آ رہی ہے یہ میرے کے لیے آ رہی ہے. اللہ اوپر، دینی کا اپنے دین پر، تیرے دین پر. صحیح ہے، تو تیرے دین کا مطلب ہم اردو میں کیا کریں گے؟ اپنے دین پر. تو اپنے دین پر میرے دل کو جما دے. تو یہ میں نے گروپ میں کل بھی بھیجی تھی، اگر نہیں بھیجی تھی تو میں دوبارہ بھیج دوں گی. یہ آپ نے یاد کرنی ہے. واپس چلتے ہیں. آمین یا رب العالمین. ادھر اس آیت میں بھی، اس آیت کے فوراً بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے متعلق ایک اور دعا سکھا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ تو ٹیڑھا کر. یہ دیکھیں تزغ میں زا یا غین، اس کا یا جو ہے وہ حذف ہو گیا، غائب ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ واو لام جو ہے وہ حمزہ واو اور یا جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں اور پھر کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ زا غین جو ہے اس کے درمیان میں یا تھا جو کہ غائب ہو گیا. تو لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، اذ جب، ہدیتنا ہا دال یا ہدایت سے، ہدایت دی تو نے ہمیں. یہ جو تا ہے نا، یہ والا تا، اس کا معنی ہے تو نے، اور یہ جو نا ہے اس کا معنی ہے ہمیں. یہ مطلب آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا کہ جب آپ سنا رہے ہوتے ہیں تو رواں ترجمہ سناتے جائیں اور لفظوں کے معنی آپ کو نہ آ رہے ہو. لفظوں کے معنی بہت پراپرلی آپ نے اچھی طرح یاد کرنے. ہدایت دی تو نے ہمیں، وہب اور عطا کر. یہ جو ہب ہے نا ورڈ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے واو ہا اور با. اس میں یہ جو واو ہے نا یہ اور کے لیے ہے، اس کا واو غائب ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا واو جو ہے وہ گر گیا ہے، تو اس میں صرف ہا اور با رہ گیا، لیکن واو اس کا روٹ ورڈ میں ہے. تو واو اس کا معنی ہوتا ہے، وہب کا معنی ہوتا ہے بغیر عوض کے کوئی چیز عطا کرنا، کوئی چیز دینا، یعنی کسی چیز کے بدلے کے بغیر کوئی چیز دینا. کوئی کرتا ہے ایسا؟ میں آپ کو کوئی چیز دوں گی تو میں بدلہ میں کچھ نہ کچھ آپ سے چاہ رہی ہوں گی.
کوئی ہم کسی کو گفٹ بھی دیتے ہیں نا تو ہمارے انسان کے اندر ایک ہوتی ہے کہ یہ مجھے شکریہ کہے گا, یہ مجھے تشکر کے انداز سے دیکھے گا, یہ مجھے تھینک یو بولے گا. اگر میں کسی میٹ کو کچھ دے رہی ہوں تو میرے ذہن میں یہ رہے گی بات کہ یہ مجھے میرا یہ کوئی ایکسٹرا کام کرے گی. تو وہب اور عطا کر, اور ہم اللہ سے کیسے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کو تو ہم کچھ نہیں دے سکتے نا, اور اللہ ایسا ہی ہے, اللہ ہمیں بغیر کسی عوض کے کچھ دے رہا ہوتا ہے, سب کچھ دے رہا ہے نا. آپ دیکھیں, لنا ہمارے لیے, من لدن کا اپنے پاس سے. اب یہ جو اندہ ہم نے لفظ پڑھا تھا نا, یہ اسی طرح کا لدن والا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اس کا کوئی ایگزیکٹ معنی نہیں بتا سکتے, بس یہی پاس یا نزدیک, اپنے پاس سے. اور یہ کا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ربنا, ربی کی طرف, صحیح ہے, ربنا کی طرف, کہ تو دے دے. رحمتن رحمت, اپنے پاس سے رحمت, اور عطا کر دے ہمیں اپنے پاس سے رحمت. جو رحمت ہے نا, یہ بہت وسیع لفظ ہے, بہت وسیع لفظ. اس کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ معنی چھپا ہوا ہے. وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اندر معنی چھپا ہوا ہے رحمت کے اندر, کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے. اللہ نے اپنی جنت کو بھی رحمت کہا ہے, اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر رہا ہے ہر وقت, ٹھیک ہے نا. یہ جو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے, یہ بھی اللہ کا رحم ہے. اللہ چاہے تو ہمیں ہمارے ہر گناہ پہ پکڑ لے, اور اگر یہ چاہے نا تو دنیا میں کوئی ذی روح باقی نہ رہے, اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ پہ ہمیں پکڑنا شروع کر دیں تو. انّا کا بے شک تو, انّا بے شک کا تو, انتا تو ہی. اب یہ دیکھیں کا اٹیچ ہو کر تو